چلیں براہ راست اپنے آج کے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی زبردست تاریخی حقیقت پر بات کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک لازوال سبق چھپا ہے۔ اور یقین مانیں یہ کوئی عام ہسٹری کا سبق نہیں ہے، ہم دراصل انسانی فیصلوں اور ان کے نتائج کے ایک بہت ہی نازک مگر اہم پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا اس حیران کن پہلو پر غور کریں۔ تاریخ کا سب سے زیادہ ایمانی، روحانی اور پرفیکٹ دور، اور اس میں ایسے ناقابل تصور اور حیران کن نقصانات، مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے، ایک ایسی الجھن ہے جو واقعی کسی کو بھی گہری سوچ میں ڈال سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے حصہ اول میں ہم تاریخ اسلام کے چند اہم غزوات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد میں، جو کہ بظاہر ایک مختصر مگر انتہائی فیصلہ کن دور تھا، کل 27 غزوات اور سرایا پیش آئے۔ اب یہ نمبر 27 یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اتنے کم عرصے میں واقعات کتنی تیزی سے رونما ہو رہے تھے اور ان کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا۔ اگر ہم ان واقعات کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو یہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر شوال کے مہینے کو ہی لے لیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ 2 بڑے غزوات اسی ایک مہینے میں پیش آئیں۔ اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ عظیم الشان فتوحات اور سخت نقصانات کے درمیان کبھی کبھار محض چند سال یا کچھ مہینوں کا ہی فاصلہ ہوتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوم کی طرف، فتوحات اور عارضی پسپائی۔ اب تاریخی حقائق ہمارے سامنے ایک بہت واضح تضاد پیش کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف 2 ہجری میں غزوہ بدر اور 8 ہجری میں فتح مکہ جیسی تاریخی فتوحات ہیں، وہ فتوحات جنہوں نے واقعی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ لیکن بالکل اسی کے متوازی 3 ہجری اور 8 ہجری میں بے ترتیب غزوہ احد اور غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کو تاریخ کے سب سے بھاری نقصانات اور عارضی پسپائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب جو چیز ان عارضی نقصانات کو واقعی بہت زیادہ حیران کن بناتی ہے وہ اس وقت کا پس منظر ہے۔ ذرا سوچئے، یہ نقصانات اس وقت ہو رہے ہیں جب ایمانی اور روحانی قوت کا ایک ایسا بے مثال دور چل رہا تھا جس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن نفس نفیس موجود تھے، اور ان کے ساتھ انبیاء کرام کے بعد تاریخ انسانیت کی سب سے پاکیزہ، جانثار اور مخلص ترین جماعت یعنی صحابہ کرام موجود تھے۔ اس سے بہتر انسانوں کی کسی جماعت کا تو تصور بھی محال ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں حصہ سوم کی جانب، اہم ترین تاریخی سوال۔ ہمیں یہاں ذرا سا رک کر یہ انتہائی فکر انگیز سوال ضرور پوچھنا چاہیے، اور یہ سوال براہ راست ہمارے ماخذ سے لیا گیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور تاریخ کی بہترین جماعت ہونے کے باوجود اتنے بڑے نقصان کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ آخر ہم اس کمال روحانیت اور ان بھاری نقصانات کے درمیان کیا تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ اور یہی چیز ہمیں لے کر آتی ہے ہمارے آخری حصے یعنی حصہ چہارم کی طرف، تاریخ سے حاصل شدہ سبق۔ ہمارا ماخذ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک بات بالکل واضح کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام کا اخلاص اور ان کی رضا ہر قسم کے شک و شبے سے مکمل طور پر بالاتر ہے۔ مطلب ان کی پاک نیتوں اور جانثاری پر تو کوئی سوال اٹھایا ہی نہیں جا سکتا نا، یہ ایک بالکل طے شدہ حقیقت ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ یہاں مصنف نے ایک انتہائی اہم اور خاص اصطلاح استعمال کی ہے، اجتہادی خطائیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نیت تو 100% خالص ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی فیصلہ کرنے یا صورتحال کا اندازہ لگانے میں کوئی خامی یا چوک ہو جانا۔ اس لیے یہاں اس منطقی تسلسل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خالص ترین نیتوں کے باوجود اجتہادی خطائیں ہوئیں، اور پھر ان خطاؤں کا ایک ناگزیر نتیجہ نکلا، وہ نتیجہ جس کا خامیازہ بھاری نقصان اور عارضی پسپائی کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ اصل میں یہ عمل اور اس کے نتیجے کا ایک اٹل قانون ہے۔ ہمارا اصل ماخذ اس بات کا بہت ہی واضح ثبوت ہے کہ دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ محض تاریخیں یا واقعات رٹنے کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان واقعات سے انسانی فیصلوں، ہماری نیتوں اور پھر ان فیصلوں کے نتائج کے بارے میں گہرے اور پریکٹیکل اسباق سیکھے جائیں۔ تو جیسے ہی ہم اپنے اس جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں، ایک بہت ہی غور طلب بات ذہن میں آتی ہے۔ اگر تاریخ کے سب سے بہترین، سب سے مثالی انسان خالص ترین نیتوں کے باوجود محض فیصلوں کی چوک کی وجہ سے عارضی نقصانات کا سامنا کر سکتے ہیں،
تو پھر آج کے اس دور میں ہمیں اپنے اعمال اور اپنے فیصلوں کا کتنا باریک بینی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے یہ واقعات واقعی محض ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے